ان روحانی بیماریوں میں پہلی بیماری جو انسان کو لگتی ہے، اس بیماری کو قرآن کے الفاظ میں کہتے ہیں غفلت طاری ہونا۔ یہ غفلت کیا چیز ہے؟ اللہ کی زمین پر رہ کر، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے، اللہ کا دیا ہوا جسم استعمال کر کے، اس کے باوجود اللہ سے نظریں ہٹ جائیں، اور ہٹ جائیں اس لیے کہ ہوتے ہوتے آخر میں انسان اللہ کا انکار ہی کرنے لگے، کہتا ہے خدا ہے کہاں، ہم نے دیکھا ہی نہیں آج تک، تو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ ہے وہ غفلت کی بیماری، بڑھتے بڑھتے جہاں تک پہنچتی ہے، اور جب بیماری دور ہو جاتی ہے تو ہر وقت بندے کو احساس رہتا ہے میں اپنے اللہ کے سامنے ہوں، میرا اللہ مجھے ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے۔ بندہ، انسان اللہ کی ایک ایک نعمت کو استعمال کرتا ہے اور ہر لمحے استعمال کرتا ہے، وہ ان نعمتوں کو پڑھتا بھی ہے، لیکن چونکہ غفلت کا پردہ طاری ہوتا ہے، ان نعمتوں کو پڑھتا ہے، ان پر ڈسکشن بھی کرتا ہے، ان پر خوب ریسرچیں بھی کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ مثلا میڈیکل والے پڑھتے ہیں میڈیکل، جب وہ انسان کی باڈی کو پڑھتے ہیں تو قدم قدم پر خدا کی قدرت ان کو سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ کیا کتنے سسٹم اللہ نے باڈی کے اندر رکھے ہیں، ایک ایک سسٹم کو پڑھتے رہیں اور اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتے رہیں تو ہر وقت اللہ نظروں کے ساتھ، لیکن چونکہ غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے اس لیے اللہ کی قدرتوں کو پڑھ کر بھی اللہ کا خیال ذہن میں نہیں آتا۔ ذرا سا غور کریں، وہی تو اللہ ہے نا جس نے ہم کو ماں کے پیٹ میں بنایا اور صرف 9 مہینے کے اندر ساری باڈی کھڑی کر دی۔ وہاں کوئی فیکٹری نہیں ہے، کس طرح وہ ہڈیاں بنتی ہیں وہاں، کس طرح سے برین سسٹم بنتا ہے، کس طرح سے آئی سسٹم بنتا ہے، کس طرح سے نرو سسٹم بنتا ہے، پھر وہاں سیٹنگ و فٹنگ کیسے ہو جاتی ہے، اور ٹھیک 9 مہینے کے اندر انسان باہر آتا ہے، اور باہر آتا ہے سارے دوسرے انسانوں کے پاس جسم کے جتنے حصے وہ سارے اس کے پاس بھی ہیں، ٹھیک، لیکن اس کا ہر حصہ دنیا کے سارے انسانوں سے بالکل الگ ہے۔ اس کی انگلیاں الگ ہوں گی، ایسی انگلیاں دنیا میں کسی انسان کی نہیں۔ اس کی آنکھیں بالکل الگ ہوں گی، ایسی آنکھیں دنیا میں کسی انسان کی نہیں۔ اس کے ہاتھ و پاؤں کا سسٹم بالکل الگ ہوگا، اس کی لکیریں الگ ہوگی، ویسی دنیا کے کسی انسان کی نہیں ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی اللہ کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی بندہ یہ ماننے کو تیار نہیں، اس کے ذہن میں نہیں آتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی۔ اسی اللہ نے ماں کے پیٹ میں کسی کو مرد بنانے کا فیصلہ کیا، کسی کو عورت بنانے کا فیصلہ کیا، ہر ایک کا کلر الگ کر دیا، ہر ایک کی شکل الگ کر دی، ہر ایک کی شکل سیم، ہر ایک کی شکل الگ، کوئی انسان کسی سے نہیں ملتا ہے۔ دنیا کے سارے انسانوں کے ہاتھ اگر ایک جگہ جمع کیے جائیں ہر ایک کا ہاتھ الگ الگ ہوگا، دنیا کے سارے انسانوں کے پاؤں ایک جگہ جمع کیے جائیں ہر ایک کے پاؤں الگ الگ ہوں گے، دنیا کے سارے انسانوں کی آوازیں جمع کریں گے آوازوں میں ڈفرینسز لازماً ہیں، اور یہ انسانوں کے ساتھ ہی نہیں ہر مخلوق کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہی ہے، تاکہ ہر قرآن کریم میں ہے میں تم کو مرنے کے بعد زندہ کروں گا تو جو تمہارے پوروے تھے، جو تمہارے فنگرز کا سسٹم تھا وہی والا فنگرز کا سسٹم واپس کروں گا، بلا قادرین علی نسوی بنانا، مجھے یہ بھی قدرت ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے میں نے تم کو دنیا میں لایا تھا جیسی تمہاری انگلیاں تھی ویسی انگلیاں مرنے کے بعد میں تمہارا وہی دے دوں گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اس کی انگلیاں اس کو چلی گئی یا اس کی شیپ اس کو مل گئی۔ پیدا ہونے والا انسان پیدا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹانگ لمبی ہو گئی ایک ٹانگ چھوٹی ہو گئی، ایک دانت لمبا نکل گیا ایک انگلیاں، ایسا نہیں ہے کہ ناک کا نسنا جو ہے وہ ایک زیادہ بڑا سوراخ بن گیا دوسرا چھوٹا بن گیا، نہیں، یہ بیلنس کون کر رہا ہے؟ یہ وہی اللہ۔ یہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود ہڈیوں کا سسٹم پڑھ، انسان کے باڈی کے اندر کتنے سسٹم ہے جو کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد انسان زندہ ہے، اللہ اکبر، سینکڑوں سسٹم انسان کی باڈی میں ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں، تب انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ سوچنے کا سسٹم ہر وقت کام کر رہا ہے، دماغ اور جسم کے درمیان کمیونیکیشن سسٹم ہر وقت کام کر رہا ہے، جسم میں کچھ بھی ہو جائے گا دماغ کو خبر ہو جائے گی، اور دماغ خبر ہو جائے گی وہاں سے آرڈر آئے گا، تو سگنل جانا اور آرڈر کا نکلنا ہر وقت یہ چلتا رہتا ہے۔ آدمی بیٹھا ہوا ہے، گرمی لگ گئی، باڈی نے محسوس کی، دماغ کو پہنچ گیا، دماغ نے فوراً کہا یا تو کپڑے کھول دیں گے یا فین آن کر دیں گے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کمیونیکیشن سسٹم ہر وقت چل رہا ہے، بلڈ بننے کا سسٹم ہر وقت کام کر رہا ہے، بلڈ سرکولیشن کا سسٹم ہر وقت کام کر رہا ہے، مردوں کے اندر سیمن بننے کا سسٹم ہر وقت کام کر رہا ہے، عورت کے اندر ایگ بننے کا سسٹم کام کر رہا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ پہنچ گیا، یہ بچہ پہنچ گیا تو اس کے بعد اس کا مینسس کا سارا سسٹم اسی بچے کی غذا بن رہا ہے، اور عورت نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک 9 مہینے کے بعد یہ بچہ باہر آ جائے گا، جو ہی ادھر سے بچہ باہر آئے گا ادھر سے ماں کی چھاتی میں دودھ شروع ہو گیا، ماں کی چھاتی میں دودھ شروع ہو گیا، حالانکہ وہاں کوئی نئی فیکٹری نہیں لگی۔ وہی اللہ ہے جس نے مرد کو بنایا، مرد اور مرد بننے کے لیے جتنی چیزیں ہونی چاہیے وہ ساری پیدا کر دی، اور عورت کو بنایا عورت، اور عورت بننے کے لیے جتنی چیزیں ہونی چاہیے وہ ساری پیدا کر دی۔ نہ مرد نے اپنے مرد بننے میں کوئی مدد دی، نہ عورت نے اپنے عورت بننے میں کوئی مدد دی، نہ ان کی چوائس کام کر رہی ہے نہ ان کی چوائس کام کر رہی ہے، نہ ان کا مطالبہ ہے نہ ان کا مطالبہ ہے، یہ اللہ ہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ باڈی میں ہونا چاہیے وہ سارا اللہ چلاتے ہیں۔ ہم لوگ غذائیں کھاتے ہیں، ان غذاؤں کے کھانے میں مزہ تبھی ہے جب زبان پر ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہم نے تھوڑے پیدا کیا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹیسٹ ختم ہو جائے، یہ زبان پہ جو ٹیسٹ ہے یہ اگر ختم ہو جائے تو دنیا میں کوئی انسان اس ٹیسٹ کو واپس کیسے لائے گا؟
منہ کے اندر ہر وقت تھوک پیدا ہوتا ہے. اگر یہ لعاب بننا بند ہو جائے گا, منہ خشک ہو جائے گا, اور منہ خشک ہونے کے بعد پھر بعد میں حلق سے لقمہ بھی نیچے نہیں اتار سکیں گے. باہر کی دنیا میں قدم قدم پر اللہ کی ذات نظر آتی ہے. وَكَمْ مِنْ آیَةٍ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا, کتنی میری نشانیاں تمہارے نظروں کے سامنے, مگر تم کبھی غور نہیں کرتے ہیں. دنیا میں کتنے پھول ہیں, ہر ایک پھول کا کلر الگ, پتوں کی شیپ الگ, بناوٹ الگ, ان کے اندر وٹامنز الگ الگ. کوئی پھول کسی دوسرے پھول سے نہیں ملتا, کوئی پتا دوسرے پتے کے ساتھ میل نہیں کھاتا ہے. جو لوگ باٹنی پڑھتے ہیں وہ اللہ کی طاقت کو, اللہ کی قدرت کو ذہن میں رکھ کر باٹنی پڑھیں تو قدم قدم ان کو اللہ کی قدرتیں نظر آئیں گی. اللہ تعالیٰ اگر موسم کو روک دیں اور صرف گرمیاں رہیں تو سردیاں کیسے آئیں گی, اور اگر سردیاں روک دیں اور گرمیاں نہ آنے دیں تو کیسے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِكُمْ بِهِ. یعنی بندہ اللہ کی زمین پر رہتا ہے, زمین سے نکلنے والی تمام غذائیں استعمال کرتا ہے. وہ غذائیں چاہے پھلوں کی شکل میں ہیں, چاہے اناج کی شکل میں, چاہے سبزیوں کی شکل میں, چاہے جانوروں کے دودھ اور گوشت کی شکل میں ہیں, ساری چیزیں بندہ استعمال کرتا ہے. اللہ کی پیدا کر, اس کے باوجود اللہ کا تصور اس کے ذہن میں نہیں آتا ہے, گویا غفلت طاری ہو گئی. اور یہ بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننے لگتا ہے, اور یہ سب کا ہی انکار کر دیتا ہے, اتھیسٹ بنتا ہے. یہ غفلت.